اچھا فیضی صاحب، آپ صحافی ہیں، تو جب ملک کے سب سے اہم ادارے کی جانب سے کسی سیاسی بیانیے کو سیکورٹی تھریٹ قرار دیا جائے تو یہ صحافتی لحاظ سے کتنا بڑا اور غیر معمولی انتباہ ہے؟ اور کیونکہ سر دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ کسی ایک شخص کی خواہشات پر جو ہے وہ نہیں چل سکتا، ان کا غلام نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، کسی ایک شخصیت کا تھوڑی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے جو ہے وہ خیالات یا اس کی خواہشات کے سامنے پاکستان کو بلی چڑھا دینا یہ بالکل نہیں ہے۔ وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، جناب زرداری ہو، یا ایون کوئی بھی شخصیت ہو، کسی بھی عہدے پہ متمکن ہو، کسی بھی ذاتی کسی کی خواہشات کے مطابق یہ نہیں چل سکتا، ایون حافظ اعظم منیر صاحب کے بھی۔ لہٰذا اس وقت جو اصل صورتحال ہے، دیکھیے، میں نے صرف 65 کی جنگ جیتی تو نور جہاں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ہم نے جنگ جیتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی جنگ دیکھی پاکستان کی، اور الحمدللہ میں نے جیتی، وہ میرے وطن نے جیتی، ہم نے شکست فاش دی، اور اس کا صحرا ڈیفینیٹلی ہمارے فیلڈ مارشل کے سر پہ ہے، ہمارے سدھو صاحب کے سر پہ ہے، اس وقت کے پرائم منسٹر کے سر پہ ہے، شہباز شریف کے۔ لہٰذا یہ میں نے پہلی جنگ دیکھی اور میں نے جیت لی ہے، میرا تو سینہ چوڑا ہو چکا ہے۔ مگر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جنگ جیتی ہوئی کے بعد جو جنگ تو نہیں، اور آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جنگ جیتنے کے بعد 2 دفعہ ہندوستان نے پھر سے اٹیک کرنے کی کوشش کی، تیاری نہیں، اٹیک، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اصل میں آگ کیوں لگی تھی، اصل میں سوشل میڈیم پہ کیوں عذاب شروع ہوا تھا، یہ پروپیگنڈا، اس لیے کہ 2 دفعہ ہم نے ہندوستان کی جانب سے ہمارے اوپر حملے کی کوششیں ناکام بنائی۔ ابھی دلی جی ایچ کیو میں چیز نہیں پہنچی تھی تو ہمارے مارخورز نے وہ راول پنڈی جی ایچ کیو میں وہ چیزیں پہنچا دی تھی، اور ہم اپنی سرحدوں پہ ہر حوالے سے مچلے ہوئے تھے کہ کوئی ہمت یہ کرے اور پھر ہم اس کی گردن دبوچے۔ لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ابھی آگے چل کے آئیں گی، اس میں جنرل عاصم ملک ہو، جنرل فیصل نصیر ہو، یا دیگر ہمارے ذمہ داران ریاست ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو، افواج پاکستان کے، ابھی تو ان ہیروز کے نام بھی آنے ہیں۔ اس موقع پر جب یہ چیزیں ہوئی اور نوٹیفیکیشن آنے والا تھا، مجھے بتائیے نا، بیماری سے اچانک نوٹیفیکیشن تک ہندوستانی میڈیا آ جاتا ہے، اور پھر پانی پی ٹی آئی کی ہمشیر گان جو ہے وہ ہمارے دشمن چینل جو ہیں ان پہ جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر یہ تمام تر صورتحال، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی فیضی صاحب، یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ان کا نیریٹو کیا ہے، اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا جو اب نیریٹو ہے وہ اگینسٹ آئی ایس پی آر ان کا نیریٹو ہوگا، کہ ذرائع بتا رہے ہیں سر۔ لیکن دیکھیں، سیاسی اختلاف ٹھیک ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ریاست کے ساتھ جنگ، یہ کون سی سیاست کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے نا، مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جو آج باتیں احمد شریف چوہدری صاحب نے کی ہیں، کیا یہ اس سے پہلے وہ پشاور میں کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں نہیں کی؟ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ گڈ گورننس اصل ایشو ہے؟ کیوں سندھ اور پنجاب میں اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہے ہیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ پشاور میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جوانوں کا خون بہایا جائے اور ہم تجارت کو فوقیت دیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ 12,000 ایکڑ جگہ پر پوست کی کاشت ہے، 32 سے 38 لاکھ جو ہے پر ایکڑ اس سے فائدہ ہے، اور 12,000 ایکڑ وہ 43 ارب 43 ارب اور 38 کروڑ شاید بنتے ہیں، جس میں اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ اور اس کا بھائی ملوث ہو مبینہ طور پہ۔ پھر اسد کیسر صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کراچی اور لاہور کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا مال تو سارا افغانستان جاتا ہے۔ تو بھائی، کارخانوں بازار سے اگر افغانستان جاتا ہے، سٹینڈرڈ اپ کرو نا، اپ گریڈ کرو اور ملک کے اندر بیچو۔ جب آپ کے پیٹ کے معاملات چلے جائیں اور آپ پیٹ کے معاملات کے چکروں میں، اپنے مالی مفادات کے چکروں میں وطن عزیز کو پسے پش ڈال دیں، ریاستی امور کو پسے پش ڈال دیں، اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کیا میں محب وطن کہوں؟ بالکل فیضی صاحب، ڈی جی ایس پی آر کی جو پچھلی جو ان کی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا
کیونکہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیریٹو اور اکارڈنگ ٹو دیئر وش کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان کے لوگوں سے آپ ڈائلاگ کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں. تو ڈی جی ایس پی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں سے ہم ڈائلاگ کریں جو آپ کے بچوں کو ان کے تن سے سر جدا کر کے فٹ بال کھیلتے ہیں، اس سے ان لوگوں سے ہم جو ہے بات کریں. کیونکہ سر ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب سے افغانستان کے حوالے سے بالخصوص کہ ان کے اندر وفا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے آپ کو جو ہے سیف پیسج دیا، آپ کو اپنے ملک میں جگہ دی رہنے کے لیے، اور آپ دشمن ملک کے ساتھ، ایک کافروں کے ساتھ مل کر آپ ان کے نیریٹو کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ پاکستان کو اس کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو یہ وہ ڈائلاگس چل رہے تھے ابھی سعودی عرب میں، وہ اس کا صرف وجہ ہی یہ بنی، اس کو کینسل نہیں کیا انہوں نے. پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ آپ تحریری طور پہ دے دیں کہ افغانستان جو ہے وہ کسی پراکسی وار کو پاکستان کے اگینسٹ نہیں استعمال کرے گا. تو سر وہ لکھ کے ہی نہیں دے رہے. دیکھیے میں اس وقت میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر انہوں نے اگلے محاذوں پہ فوجی جوانوں سے یہ خطاب کرتے ہوئے طالبان کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اسلام کی غلط تعبیر نہ پیش کرو اور تفسیر نہ پیش کرو اور قرآن کو سمجھو. سب سے بڑا دکھ ہی یہی ہے ان طالبانوں کو، ان دہشت گردوں کو، کہ ایک ایسا بندہ ہماری افواج کا سربراہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن پاک ہے اور جو سمجھتا ہے اس کی آیات تلاوت کر کے بتاتا ہے. یہی وہ دکھ ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے انڈین چینلز پہ اور دیگر چینلز پہ کہا کہ یہ ریڈیکل مسلم ہے کیونکہ حافظ قرآن ہے اور عمران خان بڑا لبرل ہے. یہ بھی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، لہذا اس پہ بھی افسوس ہوا. اگلی بات میں یہ سمجھتا ہوں اپنی دانش میں کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل اگر کوئی گروہ ہے تو فتنۃ الخوارج کا ہے، طالبان کا ہے. اس لیے دیکھیے آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہود و نصارہ کے حوالے سے احادیث موجود ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ مردوں کی، مسلمان مردوں کی شادیاں بھی جائز ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہیں، کاروبار بھی موجود ہے. اور شرن ہم دیکھیں اور شریعت کو دیکھیں تو معاہدے بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے. لیکن وہ کون سا مذہب ہے جس کے بتوں کو کعبۃ اللہ سے نکالا گیا، پاش کیا گیا؟ لہذا وہ بتوں والا مذہب ہے. طالبان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ یہود و ہنوز سے تو پھر بھی گنجائش موجود ہے، لیکن ان ہندوؤں کے ساتھ، ان بت فروشوں کے ساتھ، ان بت پرستوں کے ساتھ کوئی موجود نہیں. میں یہ مجموعی طور پہ نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں بھی ہندو بھائی بستے ہیں، بہنیں بستی ہیں، لیکن جس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگر یہ اسلام کے اتنے بڑے ٹھیکیدار اور مامے ہیں تو ان کو تو سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا تو ان کے ساتھ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ مل کے ایک مسلمان ریاست جو اسلام کے نام پہ پہلی ریاست دنیا میں بنی ہو. اب اصل مدینہ کے بعد ایک تو ریاست مدینہ والے بھی یہاں آئے تھے نا، جو نچا کے پاگل کر دیتے تھے ریاست مدینہ، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، اور وہاں سے کہا جاتا تھا بقول بشرا بی بی کہ یہ کیا اٹھا لائے ہو. لہذا میں اس کی بات نہیں کر رہا. ریاست مدینہ کے بعد پاکستان پہلی وہ سرزمین ہے، پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی، جس نے ان کو پالا پوسا، عزت دی، احترام دیا، تعلیم دی، صحت دی، اپنی کمر دوری کروا لی. اپنے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، وہ ہم نے وہ جو تباہی دیکھی اپنے معاشرے کے اندر اور بدتمیزی دیکھی ان لوگوں کی وجہ سے. یہ رسا گیروں کا علاقہ ہے، یہ تو آنے جانے والوں سے، اور پہلے کبھی امریکن ڈالر کی جنکار پہ ناچتے رہے، لوٹیاں ڈالتے رہے، اب بارش ہو کے جو ہے ہندوستانی پیسوں پہ جو ہے یہ دھمالے ڈال رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پہ اس وقت اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ جو رذالت والا اور ضلالت والا کام کر رہے ہیں وہ یہ فتنۃ الخوارج والے ہیں، جنہیں اسرائیل بھی فنڈز دے رہا ہے، ہندوستان بھی فنڈز دے رہا ہے، اور بات چھپے ہوئے بھی دشمن جو ہے وہ فنڈز دے رہے ہیں. بالکل. اچھا فیضی صاحب، آج
ڈی جی ایس پی آر نے آج پہلا نہیں آخری نہیں بلکہ 2 ٹاک جو ہے پیغام دیا ہے کہ ریاست سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس تو تھی نہیں، یہ ریاست کی طرف سے ایک وارننگ تھی، اور وارننگ جو ہے سر وہ پھر نظر انداز نہیں کی جاتی ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، جبکہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جیسا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جو نیریٹو لے کر آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ گو اوپنلی اگینسٹ دا آئی ایس پی آر نیریٹو، تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں پھر یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دشمن کی سازش ہے جس کے اعلی کار ہے، اور جس طرح انہوں نے آئی ایس پی آر یا اس پریس کانفرنس یا اس بیانیے یا ریاستی بیانیے کے خلاف جو ہے وہ چلنے کی بات اگر دوبارہ سے کی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ احمد شریف چوئی صاحب کی پریس بریفنگ جو ہے وہ بالکل سچی ثابت ہو جاتی ہے. اگر کسی کے ذہن میں پہلے تھا نا کہ شاید زیادہ شدید ہو گئے ہیں یا شاید زیادہ جذباتی ہو کے گفتگو کی گئی ہے یا جذباتی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے اس رد عمل نے مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیے آج بہت سارے سوالات ہوئے ہمارے دوستوں کی جانب سے کہ نواز شریف پہ الزام لگا، بھٹو پہ الزام لگا، بے نظیر بھٹو شہید پہ الزام لگا، زرداری صاحب پہ الزام لگا، یا جہاں جہاں بھی الزام لگے، لیکن احمد شریف چوئی صاحب نے جس طرح واضح کیا کہ اس سطح پہ گری ہوئی حرکت کسی اور نے نہیں کی، ایگزیکٹلی اس سطح پہ نہیں کیا، شہداء کی بے حرمتی کسی نے نہیں کی. نواز شریف صاحب نے گجرا والا کے جلسے میں ایک ہی باجوہ کا نام ہی لیا تھا نا، اور اس کے زیادہ تو کچھ نہیں کیا تھا. لیکن یہاں جرنیلوں کے نام، کسی کو ڈلٹی، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، علماء کو فلاں 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 فلاں، یہ میں وہ دہرانا جی ایس کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، تو سر یہ تو یہ سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو ریاست کے ساتھ بغاوت ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت دیر کی مہربان آتے انہوں نے دیر کر دی ہے، ان کے گلے کھول دیے، ان کے حوصلے بلند کر دیے. یہ جہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں، میرا تو ابا جی بھی کہتے ہیں کہ امی میری شادی کر لے عمران خان سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ ان بچوں کو انہوں نے ڈھیل دی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت دیر کی ہے، مگر یہ کسی فیصلے پہ پہنچے ہیں. انہوں نے شاید دکھانا بھی تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی تھا کہ معاشرے کو کس سطح پہ لے جایا جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف کس حد تک جایا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائیاں ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈاز ہو، مہمات ہو، ہم نے سب دیکھ لی. شہداء کی بے توقیری ہو، اور پھر ان کے مجسمے، ان کی چیزیں، ان کی جس طرح بے توقیری کی گئی. میں خود ایک جگہ پہ گیا ہوں، میاں والی ہو، لاہور ہو، کرنل کیپٹن شیر خان کا جو ہے وہ قبر ہو، میں وہاں پہ بھی گیا ہوں. میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جس طرح اٹھا کے انہوں نے پھینکی. پھر جس طرح انہوں نے پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان ہو یا قلعہ بالا حصار کے باہر جو انہوں نے کیا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پروگرام کر کے آیا ہوں وہاں پہ. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے ملک دشمن نے بھی ایسی کوئی بات کی ہو. لہٰذا یہ بڑا ظرف بھی تھا، بڑی ہمت بھی تھی، بڑی برداشت بھی تھی. میرا خیال ہے کہ اب وہ جو جس طرح جج صاحب اپنا قلم توڑ دیتے ہیں نا، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جو آج کی چوئی صاحب کی پریس کانفرنس تھی. مگر ان کا رد عمل مجھے یہ بتا رہا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شواہد نہیں چاہیے کہ یہ اسی ایجنڈے پہ ہے، اسی راستے پہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی جو ہے معیشت اور معاشرت، اس کا بٹا بٹھانے کے نظریہ جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان اور اس کے حواریوں پہ الزام ہے، وہ یہ سچ ثابت کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو محب وطن نہیں ہے، جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، پھر اس کا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں بچتا. اچھا فیض صاحب، بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ جو پاکستانی میڈیا ہے یا جو سوشل میڈیا فگرز ہیں، بیرونی ٹرول نیٹ ورکس کے بیانیے کو انجانے یا جان بوجھ کر آگے بڑھاتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے کل پرسوں بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ 2-3 پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور فون پہ علیحدہ اور اسٹوڈیو میں علیحدہ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ ایسے دوست اور لوگ بھی، دوست میں انہیں نہیں کہوں گا، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیچنے کے لیے، وہ ویلاگرز ہوں،
सोशल मीडियम का इस्तेमाल करने वाले हो, वो अपने डॉलर्स के चक्करों में, अपने रुपए पैसे के चक्करों में उन्हीं ट्रेंड्स को लेके उस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता, लिहाजा ये भी एक स्यापा है, ये भी एक अजाब है, ये भी एक तमाशा है कि अपने पैसों के चक्करों में ट्रेंड बनाने, जो ट्रेंड देखते हैं उस पर चलना शुरू कर देते हैं। इसको भी हुबुल वतनी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मैं तो ये समझूंगा कि DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर वो लोग भी बैठे होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है कि ये अपने डॉलरों के चक्करों में है, उन्हें भी अब इस पे नजरसानी भी करनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि एक ट्रेंड जब बन जाता है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाता है, उसको देखा जाता है। लिहाजा सिर्फ ये नहीं है कि ये चूंकि फ्लैश स्क्रीन पे भी बैठते हैं, अपना वीलॉग भी करते हैं, हमारे साथ ताल्लुकात भी ठीक है, नहीं, फिर एक ही असूल होना चाहिए, एक ही वाज़ेह लाइन होनी चाहिए कि जो अपने माली मुफाद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रेंड्स हैं उनको बढ़ोतरी देगा, उसको भी फिर एक साइड पे करना होगा और उनके बारे में भी कोई फैसला करना होगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया जवाद फैजी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।